یہ جشن قرآنی ہے، یہ بزم ایمانی ہے۔ حافظ قرآن سب سے پہلے خود رب کے محبوب بنے۔ حافظ قرآن سب سے پہلے خود رب کے محبوب بنے۔ حاصل عرفان سب سے پہلے خود رب کے محبوب بنے۔ اپنا ہے اپنا ہے یہ قرآن ثانی ہے، یہ جشن قرآنی ہے، یہ بزم ایمانی ہے۔ حافظ قرآن ابو ہریرہ، بوذر و سلمہ طلحہ تھے۔ دہیا قلبی بھی حافظ تھے، حافظ ابو قتادہ تھے۔ اور جو نہ کبھی سر سے جو نہ کبھی سر سے یہ تاج سلطانی ہے، یہ جشن قرآنی ہے، یہ بزم ایمانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنے مبارک پروگرام میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، جہاں حدیث پاک کی عظیم کتاب اور تمام ہی اداروں میں جو طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے وہ کتاب مشکات المصابیح اس کی تکمیل ہوئی، اور ساری کتابوں کی ماں ام الکتاب اللہ کے انبیاء پر نازل ہونے والی آخری کتاب حق اور کتاب ہدایت قرآن کریم کی تکمیل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ان بچوں نے جس امانت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس امانت کو ان کی آخری سانس تک ان کے سینوں میں محفوظ رکھے۔ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں یہ طلبہ، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انہی کے ساتھ ان کے والد صاحب کو، اور سب سے خاص طریقے پر ان کی ماں کو، جس نے ان کی دوری کا غم برداشت کیا ہے، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے دور کر کے اللہ کے قرآن اور نبی کے دین کو پڑھنے کے لیے ان مدرسوں میں چھوڑا ہے۔ اس ماں کو عظمت اور احترام کے ساتھ میں مبارکباد دیتا ہوں، اور پھر اس ادارے کے ذمہ داروں کو، اساتذہ کو، کارکنان کو، اراکین کو، ممبران کو، معاونین کو، متعلقین کو، محبت کرنے والوں کو، اور اس کے روح رواں حضرت مولانا سعید الزماں صاحب دامت برکاتہم کو، کہ اللہ نے آپ سب لوگوں کو اس کام کے لیے چنا، اور آپ نے خلوص کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، پوری لگن اور مستعدی کے ساتھ اس کارواں کو آگے بڑھایا، ورنہ اتنی اندر کشن پور گاؤں میں 20 طلبہ کا قرآن کا حافظ ہونا، ان طلبہ کا حدیث کا پڑھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بعض مرتبہ زمین کے ٹکڑوں پر لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو، کشن پور کے لوگوں اور آس پاس کے لوگوں، آپ دنیا میں اگر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ایسی عمارتیں کھنڈروں میں تبدیل ہوئی آج بھی موجود ہیں، کتنی ان سے بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں
لوگ چاہتے ہیں وہاں کے یہ نظام ہو، یہ ماحول ہو، طلبہ ہوں، اساتذہ ہوں، مگر رب کی رحمت رک چکی ہے اور اس کی نصرت وہاں سے ہٹ چکی ہے تو عمارتیں کھنڈر ہو چکی ہیں۔ اس نعمت کی ہم سب کو قدر کی ضرورت ہے، اور اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں اور جو ہم سے بن سکے وہ ہم خدمت کریں۔ در حقیقت قرآن تو اللہ کا ذاتی کلام ہے، یہ اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑی ہوئی ہے، اور حدیث قرآن کی تشریح ہے۔ حدیث نبی کے منہ سے اور زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ کلمات و الفاظ اور جملے ہیں جو در حقیقت اللہ ہی کی منشا ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ جو میرے محمد بولتے ہیں زبان ان کی ہے، مگر بولتے وہی ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ اتنا بڑا کام جس میں آج ہم اور آپ جمع ہیں، ہماری پیشانیاں اور سر ہمارے اللہ کے شکر کے آگے جھک جائیں۔ ہمیں اور آپ کو آج اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ اللہ نے جو نعمت کا خاص معاملہ کیا وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں آپ کو اولاد دی ہے۔ ہم میں سے جو لوگ اولاد والے ہیں، جن کے پاس لڑکیاں ہوں یا لڑکے، یہ بھی تو ہم تو نہیں لائے نا۔ کوشش کرنے والوں نے کتنی کوششیں کی، کتنے لوگ وہ ہیں جنہوں نے علاج کیے، کتنے لوگ وہ ہیں جو ڈاکٹروں کے یہاں گئے، حکیموں کے یہاں گئے، تعویذ والوں کے یہاں گئے، پڑھنے پڑھانے پھونکنے پھکوانے والوں کے یہاں گئے، اولاد تو ان کو پھر بھی نہ ملی، محروم رہ گئے۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے ہم ہی ہیں زمین و آسمان کے مالک، یَهَبُ لِمَن